اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ باب قیام المرأة علی الرجال بالعرس وخدمتہم بالنفس۔ باب اس بات کا کہ شادی میں دلہن مردوں کی خدمت کر سکتی ہے اور ان کے سامنے آ سکتی ہے۔ یعنی اپنی شرائط کے ساتھ۔ اس باب کا صرف یہ مطلب ہے، اتنا مقصد ہے کہ دلہن اگر پردے میں ہے اور پردے میں رہتے ہوئے ہو، مردوں کے پاس سے اس کو گزرنا پڑے، ان کی خدمت کی ضرورت ہو، تو اس کی بھی اجازت ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ بے پردہ مردوں کے سامنے آ سکتی۔ پردے کا حکم بتانا اصل مقصود نہیں ہے، اصل مقصود ہے کہ دلہن ہونے سے وہ کام ممنوع نہیں ہو جاتے جو دلہن نہ ہونے کی صورت میں جائز تھے۔ اب جب تک وہ دلہن نہیں تھی تو اپنی ضروریات کے لیے اپنی شرائط کے ساتھ پردے وغیرہ کے ساتھ مردوں کے پاس آنا جانا اور کسی کی خدمت کرنا اس کے لیے جائز تھا، تو دلہن ہونے کی صورت میں بھی شادی کے موقع پر بھی یہ عمل اس کے لیے جائز ہے۔ بس اس قدر بتانا مقصود ہے، بے پردگی کی اجازت کا ہرگز شبہہ نہ پیدا کیا جاوے۔ پردہ اپنی جگہ ہر حال میں مطلوب ہے، اور یہ اس پر اضافہ کر لیا جائے خارج سے کہ اگر کوئی دلہن مردوں کی خدمت میں اس طرح سے پردے کے ساتھ بھی گزرتی ہے یا ان کی خدمت میں لگتی ہے اور فتنے کا اندیشہ ہے، تو پھر اس صورت میں اس خارجی اندیشے کی وجہ سے حکم بدل جائے گا اور ممانعت واپس آ جائے گی۔ بہی قال حدثنا سعید بن مریم قال حدثنا ابو غسان قال حدثني ابو حازم عن سهل قال لما عرس ابو سعید الساعدی دعا النبی صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ فما صنع لهم طعاما ولا قربه إليهم إلا امرأته أم أسيد بلت تمرات في طور من حجارة من الليل فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من الطعام أماسته له فسقته تحفة فسقته تتحفه بذلك وفي روایت فسقته تحفة بذلك۔ یہ روایت ابو اسید الساعدی رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے۔ ابو اسید ساعدی کا نام مالک ابن ربیعہ، یہ ابو اسید ہیں اور ان کی بیوی ام اسید ہے۔ ام اسید کا نام سلامہ بنت وہیب ہے۔ اب روایت کا حاصل یہ ہے کہ جب ابو اسید ساعدی نے اپنی شادی کی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو دعوت دی۔ کھانا بھی ام اسید کی کھانا پکایا ابو اسید کی دلہن نے۔ قد فما صنع لهم طعاما ولا قربوا إليهم إلا امرأته ام اسید۔ ابو اسید کی شادی ہوئی، ابو اسید کی بیوی ام اسید نے کھانا بنایا اور کھانا لا کر کے مہمانوں کے سامنے رکھا۔ یہ محل ترجمہ ہے، محل استشہاد ہے۔ کیا کھانا تھا وہ آگے تفصیل ہے، مگر بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں سے استدلال فرمایا کہ دیکھو دلہن ہے ام اسید اور وہی کھانا بھی پکا رہی ہیں اور وہی لا کے مہمانوں کے سامنے پیش بھی فرما رہی ہیں۔ فما صنع لهم طعاما، کوئی نہیں لایا، کوئی نہیں پکایا اور کوئی نہیں پیش کیا، ہاں ان کی بیوی ام اسید نے یہ سب کچھ کیا۔ بلت تمرات فی طور من حجارۃ من اللیل، کیا پیش کیا تھا؟ بتایا رات کو انہوں نے تھوڑی سی کھجوریں ایک برتن میں بھگو دی تھیں۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھانے سے فارغ ہوئے تو وہی شربت بطور تحفہ آپ کو پلایا، یعنی جو کچھ بھی پیش کیا وہ خود انہوں نے ہی بنایا، انہوں نے ہی پیش کیا ہے۔ بلت تمرات،
ام اسید نے رات کو کھجوریں طور میں بنائی جو پتھر کی بنے ہوئے برتن تھے. پتہ چلا کوئی بھی برتن ہو، مٹی کا ہو، پتھر کا ہو، لکڑی کا ہو، جس پر کوئی شرعی نہی وارد نہیں ہے اور جس نے بنانے سے شے بگڑتی نہیں ہے، اس میں بنانے میں کوئی حرج نہیں ہے. جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ کھا پی کر فارغ ہو گئے تو وہی شربت بطور تحفہ آپ کو پلایا. جی دوسرا باب ہے النقی والشراب الذی لا یسکر فی العرس. کھجور یا وہ مشروب جو نشہ آور نہ ہو، شادی میں اس کا استعمال کرنا کیسا ہے؟ کھجور یا غیر مسکر چیز کا شادی میں استعمال کرنا. کھجور سے نقی اس شربت کو کہتے ہیں جو خشک انگور یا خشک کھجور کو پانی میں بھگو کر بنایا جاوے. تو یوں کہہ لیا جائے کھجور کا بنا ہوا شربت یا کوئی بھی ایسا شربت جس میں بھی سکر کی کیفیت نہیں پیدا ہوئی تو شادی میں اس کا استعمال درست ہے. شادی کا چونکہ بیان ہے اس لیے شادی کا عنوان لگایا گیا، ورنہ جب شادی کے موقع پر جائز ہے تو اس کے علاوہ دوسرے موقع پر بھی درست ہے. به قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن القاري عن ابي حازم قال سمعت سهل بن سعد ان ابا اسيد الساعدي دعا النبي صلى الله عليه وسلم لعرسه فكانت امراته خادمتهم يومئذ وهي العروس فقالت او قال اتدرون ما انقعت لرسول الله صلی اللہ علیہ وسلم انقعت له تمرات من اللیل فی طور. یہ روایت بھی اوپر والی روایت ہے، الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ. خلاصہ یہی ہے کہ ابو اسید ساعدی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی شادی میں دعوت دی تو ان کی بیوی ام اسید وہی خود خدمت میں لگی رہی، جبکہ ابھی انہی کی نئی نئی شادی ہوئی تھی اور یہ دلہن بن کر آئی تھی. پھر خود اس ام اسید نے کہا یا یہ کہ ابو اسید نے کہا کہ تم لوگ جانتے بھی ہو کہ میری بیوی نے کیا پیش کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. تو خود بتلایا کہ انہوں نے کچھ رات میں برتن میں کھجوریں بھگو رکھی تھی، وہی پلا دیا. لیکن یہاں یہ معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے کھانا کھلایا ہے، اس کے بعد یہ بنائی ہوئی نبیذ کہیے، شربت کہیے، وہ پلایا ہے. اس سے پتہ چلا کہ جب تک کہ نشہ نہ پیدا ہو تو کھجور اور انگور کے بنے ہوئے شربت کو بھی پینے میں کوئی حرج نہیں ہے. باب المدارات مع النساء وقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما المرأة كالضلع. المدارات مع النساء، عورتوں کے ساتھ نرمی سے پیش آنا. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کہ عورت پسلی کی طرح ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرأة كالضلع ان اقمتها كسرتها وان استمتعت بها وفيها عوج. آپ نے فرمایا کہ عورت تو پسلی کی طرح ٹیڑھی پیدا ہوئی، اگر تو ایک دم زور سے سیدھا کرنا چاہے گا تو ٹوٹ جائے گی، اور اگر اس سے تو کام لے تو فائدہ اٹھاتا رہے گا اگرچہ ٹیڑھی رہے. یہ بتایا کہ عورتیں اپنے مزاج کے اعتبار سے بنائی ہی گئی ہیں کچھ ٹیڑھے پن کے ساتھ، تاکہ تمہارا مردوں کے ساتھ ان عورتوں کا کچھ نہ کچھ امتحان چلتا رہے، مردوں میں حلم کی صفت کا امتحان ہوتا رہے. اب مردوں کو سمجھایا گیا کہ یہ چونکہ ٹیڑھی بنی ہیں، ٹیڑھی پسلی کی طرح سے، ان کا مزاج کچھ اس طرح کا ہے، تو اب تھوڑا تم سنبھال کے چلنا تمہاری ذمہ داری ہے. اگر تم نے ان کا اعتبار نہیں کیا، لحاظ نہیں کیا، مراعات سے کام نہیں لیا تو بہت ممکن ہے کہ ٹوٹ جاوے. جیسے پسلی کو بڑی طاقت کے ساتھ ویسے مکمل سیدھی کرنے کی کوشش کریں تو وہ ٹیڑھی پسلی سیدھی نہیں ہو سکتی بلکہ ٹوٹ جاتی. یہی بات یہاں اس حدیث میں سنائی جو چلی ہے. بہی قال حدثنا عبد العزیز بن عبد اللہ قال حدثني مالک عن ابی الزناد عن العارج عن ابی ہریرہ کی سند سے. لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ عورت کی رعایت کرنا، ان کے ساتھ اس قسم کی نرمی کرنا، مدارات کرنا،
امور دنیاویہ میں ہے، امور دینیہ میں جو شریعت کا حکم ہے اس میں دین کی پاسداری مقدم ہوگی۔ اس لیے اگر عورت کے مزاج کے ٹیڑھے پن کی وجہ سے کوئی بے دینی گھر میں آ رہی ہے، امر منکر گھر میں آ رہا ہے، تو اس میں اس کا لحاظ نہیں کیا جائے گا۔ الوساط بالنساء، الوساط بالنساء، عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اسی سے متعلق یہ دوسرا ایک عنوان ہے۔ وصا یسی وصیتاً وساطاً، یہ دونوں کے معنی ایک ہی ہیں، یعنی وصیت کرنا، وصیت کرنا، حسن سلوک، حسن سلوک کرنا۔ وصا یسی اصلاً آتا ہے کسی کی خیر خواہی کے جذبے سے کوئی بات کہنا، تو اس لیے یہاں وصیت، نصیحت اور خیر خواہی اور حسن سلوک کے ساتھ یہ سارے معنی یہاں پیدا کیے جا سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہی قال حدثنا اسحاق بن نصر قال حدثنا حسین الجعفی عن زائد عن میسر عن ابی حازم عن ابی ہریرہ، اس سند سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قول آگے آ رہا ہے۔ یہ سند امام بخاری نے ہم کو سنائی، کیا آ رہا ہے؟ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ، جو کوئی اللہ پر، قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو تو چاہیے کہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ واستوصوا بالنساء خیرا، اور تم عورتوں کے ساتھ بھلائی کرتے رہنا، کیوں؟ فإنہن خلقن من ضلع وإن أعوج شيء في فإنہن خلقن من ضلع وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج فاستوصوا بالنساء خيرا، فاستوصوا بالنساء خيرا۔ اس میں بھی وہی بات فرمائی گئی ہے کہ عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہو، وہ ٹیڑھی پسلی سے بنی ہے، اور ان کی سب سے ٹیڑھی پسلی وہ سب سے اونچی پسلی، اوپر والی پسلی ہے، اگر تم اس کو سیدھی کرنے پہ آؤ گے تو توڑ ڈالو گے، چھوڑ دو گے تو چبھتی رہے گی۔ اس لیے عورتوں کی تھوڑی بہت نصیحت بھی عورتوں کو ہونی چاہیے، تاکید بھی ہونی چاہیے، اور اسی کے ساتھ ساتھ تھوڑا صبر بھی انسان کو کرتے رہنا چاہیے۔ وبه قال حدثنا ابو نعیم قال حدثنا سفیان بن عبد الله بن دینار عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال كنا نتقي الكلام والانبساط الى نسائنا على عهد النبي صلی اللہ علیہ وسلم هيبة ينزل فينا شيء فلما توفي النبي صلی اللہ علیہ وسلم تكلمنا وانبسطنا۔ صحابہ کرام بڑی سادگی سے ایک بات ارشاد فرما رہے ہیں، کہتے ہیں جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے تو ہم عورتوں کے ساتھ بہت فری ہو کر کے بات نہیں کر پاتے تھے، اس لیے کہ بہت زیادہ ان کے ساتھ انبساط اور فری ماحول میں بات کریں تو پھر وہ بے تکلف ہو جائیں گی، بے تکلف ہو کر ہمارے سر چڑھ سکتی ہیں، کوئی نامناسب اقدام بھی کر سکتی ہے، اس لیے کہ بے تکلفی کے بعد سب کچھ ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہم ڈرتے تھے کہ اگر کبھی ہماری طرف سے داروگیر ہو، ان کا دل دکھے، ان کو تکلیف پہنچے تو ہمارے خلاف کوئی قرآن مجید میں آیت نہ آ جاوے۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تو ہم اپنے بات میں عورتوں کے ساتھ سلوک میں انبساط و انشراح کے ساتھ، بشاشت کے ساتھ ملتے تھے، اس لیے کہ اب قرآن مجید کے نزول کا سلسلہ مکمل ہو چکا تھا، بند ہو چکا تھا، اب وحی کے آنے کی، قرآن مجید کی کسی آیت کے آنے کی کوئی شکل، کوئی گنجائش باقی نہیں تھی۔ حاصل کلام یہ ہے اس میں بھی عورتوں کے ساتھ اچھائی کرنے کی ایک صورت بیان کی گئی ہے۔ سبحان اللہ بحمدہ۔